الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم. کل رات نماز تراویح میں قرآن پاک کے جس حصے کی تلاوت کی گئی تھی، ان آیتوں کا تعلق جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اسی سے ہے۔ یہ آیتیں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ نے یہ بابرکت سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرمانے سے پہلے نازل کی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ قرآن پاک کی یہ سورت اور قرآن پاک کی مزید کچھ صورتیں ایسی ہیں اللہ نے جن کا آغاز اور جن کی ابتدا اس طرح کے الفاظ سے فرمائی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم، اور بہت ساری صورتیں ہیں کسی کی ابتدا اللہ نے الف لام را کے ذریعے، کسی کی ابتدا اللہ نے حامیم کے ذریعے فرمائی ہے۔ صورتوں کے شروع میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کوڈ کلام پاک میں اتارا ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت دی، اس کو پڑھو، اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانا یہ ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ لفظ ہے اور اس کے معنی اور مطلب کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا جو بھی معنی مطلب ہوگا میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ حروف مقطعات سے متعلق ہر مسلمان کا یقین اور عقیدہ اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
حروف مقطعات کے معنی اور مطلب کو معلوم کرنے کی فکر نہ کرے۔ جو آدمی اس کی تحقیق میں جائے گا تو گمراہیوں کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا معنی مطلب خدا اور رسول نے بیان ہی نہیں فرمایا، امت کے کسی فرد کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو معلوم کرے۔ خدا نے بس نازل کیا، حکم دیا کہ پڑھو، اس پر ایمان لاؤ، بات ختم ہے۔ اسی وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حروف مقطعات سے متعلق مسلمانوں کا جو یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا۔ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کی کیا مراد ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مراد پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ بعض علماء نے جن کو خدا نے قرآن کا بے انتہا علم عطا فرمایا تھا، قرآن کو سمجھنے کا اللہ نے ان کو خصوصی ذوق دیا تھا، الہامی طریقے دیے تھے، کچھ علماء نے ان حروف مقطعات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پڑھ تو سکتے ہیں، سن تو سکتے ہیں، مگر یہی ہے اللہ کا مطلب، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اور جن علماء پر اللہ نے قرآن کو کھولا تھا الہامی طریقوں سے، ان میں ایک ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ان حروف مقطعات کو سمجھایا ہے۔ اب یہ جو صورت میں حروف ہیں 4 ہیں۔ پہلا حرف ہے الف، دوسرا حرف ہے لام، تیسرا حرف ہے میم، چوتھا حرف ہے صاد۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا الف سے مراد اللہ ہے، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تینوں کو ملائیے، مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے یہ کلام، یہ قرآن مجید، یہ پروگرام جو قرآن کی شکل میں ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ قرآن جبرائیل امین کی وساطت سے نازل ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ جب 3 چیزوں کو جوڑتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے صاد۔ صاد کا مطلب کیا ہے؟ صاد کا مطلب ہے صعود۔ صعود کے معنی آتے ہیں بلندی کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، یہ جو قرآن خدا کا کلام ہے، جس کو خدا نے جبرائیل امین کی وساطت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اگر تم اللہ کے اس کلام کو، اس پیغام کو تھام لو، اس کو سمجھ لو، اس پر عمل کر لو، اس کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے اعمال بنا لو، تو پھر یہی پروگرام تمہیں نیچے سے نکال کر اوپر کی طرف لے جائے گا۔ یہ ہے صاد کے ذریعے اشارہ۔ یہ حضرت کی تحقیق تھی، جن کو خدا نے قرآن کا بہت گہرا علم عطا فرمایا تھا۔ اب ہم نہ حضرت کی تحقیق کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ چلیے آگے۔ کتاب انزل الیک، اللہ نے فرمایا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتاب قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، یہ جو کتاب قرآن پاک کی شکل میں آپ پر نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تمہیں کسی طرح تنگ دل نہ ہونا چاہیے، اس سے تمہیں کسی طرح تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے قرآن نازل کرنا شروع فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نبوت کی ذمہ داری رکھی گئی، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں، قرآن پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم سن کر لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے، خدا سے ڈرانے کے لیے، کلام پاک سنانے کے لیے مکے کے مختلف بازاروں میں، مختلف گلیوں میں، مختلف گھروں میں، مختلف افراد سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ جہاں کہیں کچھ لوگ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان لوگوں کو میں اللہ کا پیغام سناؤں اور ان لوگوں کو ڈراؤں، ایمان کی بات پیش کرو۔ لیکن مکے کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سنا تو یکسر رد کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا مخالفت کی، ضد اور ہٹ دھرمی کی راہ لوگوں نے اپنائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات لوگوں کے سامنے کہی، غیر تو غیر اپنے دشمن بن گئے۔ سب سے پہلے آپ کا چچا ابو لہب اٹھا، اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ مارا، کہنے لگا کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، بد دعا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے یہ ایک خدا کی بات بتانے اور سنانے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا، جمع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے۔ مکے کے اندر ایک بڑا مشہور ترین بازار تھا جس کا نام عکاظ تھا۔ جیسے یہاں پر سنڈے بازار لگتا ہے، اس دور میں وہ بازار ویسے ہی مشہور تھا۔ مختلف قبیلوں سے، مختلف مقامات سے لوگ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو خریدنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ لوگوں کا زبردست ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کی آوک جاوک بہت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی بڑی آس اور امید سے عکاظ کے بازار جاتے تھے۔ آقا کو خریدنا کچھ نہیں ہوتا تھا، بس مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، میں ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کر سکوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اس طرح صدا لگاتے تھے جیسے آج ایک پھیری کرنے والا گلیوں کے اندر صدائیں لگاتا ہے، لوگوں کپڑے لے لو، لوگوں فلاں چیز لے لو۔ جس طرح بنڈیوں پر لوگ دنیا کا ساز و سامان بیچتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں پہنچ کر آواز لگاتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، سب کچھ اللہ ہے، بس یہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صدا ایک طرف سے یہ ہوتی تھی، دوسری طرف سے ایک گورا چٹا آدمی قبا پہنا ہوا جس کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے تھے پیچھے پیچھے آتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا لوگوں یہ دیوانہ ہے، لوگوں یہ پاگل ہے، لوگوں یہ سرکا ہوا ہے، اس کی بات مت سنو، اس کے قریب مت آؤ۔ یہ کون تھا؟ یہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی ابتدا میں بے انتہا مخالفتوں کا، مشکلات کا، صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات سے سامنا ہوتا تو فطری طور پر نبی علیہ السلام کے دل میں ایک تنگی کی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے جو دین اللہ نے مجھے دیا ہے، خدا نے جو ذمہ داری مجھے عطا فرمائی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جب میں دین پہنچانا شروع کیا ہوں تو اتنے سارے مخالف ہو گئے، پورا مکہ مخالف ہو گیا، غیر تو غیر ہی تھے، اپنے بھی غیروں سے بدتر بن گئے، اب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت میں تنگی آتی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل پر تسلی اور ہمدردی کا پھایہ رکھتے ہوئے کہا فلا یکن فی صدرک، نبی آپ کو کسی طرح پریشان ہونے، فکر مند ہونے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پروگرام جو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا یہ سچا ہے اور برحق ہے۔ یہ پروگرام خدا نے نازل اسی لیے کیا، اس کو پوری دنیا میں برپا کرنا ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ سچے رب کا سچا پروگرام ہے، یہ پروگرام پھیل کر رہے گا، دنیا کے چپے چپے ایک ایک گھر میں پہنچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کریں گے جب تک کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل نہ فرما دے۔ اور قیامت سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اس بشارت و خوشخبری کو پورا کریں گے۔ پوری دنیا سے کفر کے نظام کا، طاغوتی نظام کا خاتمہ ہوگا، بس ایک نظام ہوگا وہ اللہ کا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نظام ہوگا۔ پوری دنیا میں ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، نارتھ ہو، ساؤتھ ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی اور دوسرا کونا ہو، یہاں سے وہاں تک چاروں طرف جتنے لوگ ہوں گے، جس کسی شہر میں، جس کسی خطے میں، جس کسی علاقے میں، وہ تمام کے تمام ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی اور شہادت دینے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو رسالت دی ہے، آپ کو ذمہ داری دی ہے اللہ کے بندوں کو بلانے، سمجھانے اور ڈرانے کی، آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور بعض علماء نے حرجن کا ایک دوسرا مطلب بیان فرمایا ہے۔ حرجن کا دوسرا مطلب ہے تردد، شک، یعنی اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، یہ اللہ نے جو پیغام اتارا ہے اس کے بارے میں آپ شک نہ کریں، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، آپ ذرا بھی شک نہ کریں، یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ اس کو پہنچا کر رہے گا۔ دیکھیے ایمان الگ چیز ہے، تردد الگ چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فطری طور پر تردد سے متعلق جو ایک وہم اور خیال ہو سکتا ہے جو پیارے آقا کے سینے میں آیا ہوگا،
اللہ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ بالکل چنتا نہ کریں، بالکل پریشان نہ ہوں۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ قرآن خدا نے نازل کیوں کیا؟ اس کے دو مقصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد قرآن کو نازل کرنے کا دنیا میں جتنے برے لوگ ہیں ان کو ڈرانا۔ اب برائی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، برائی عقیدوں کی ہوتی ہے، برائی عمل کی ہوتی ہے، برائی اخلاق کی ہوتی ہے، برائی کردار کی ہوتی ہے، برائی رویوں میں ہوتی ہے، برائی معاملات میں ہوتی ہے۔ جتنی بری چیزیں ہیں ان تمام بری چیزوں سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اے نبی، دنیا برائی سے بھر چکی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے ڈرائے اور ان کو ان برائیوں سے باز رہنے کی تلقین فرمائے۔ نزول قرآن کا دوسرا مقصد ہے وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو نصیحت۔ یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اب اللہ نے اصل بات فرمائی، لوگوں یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا دوسرے رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو، اللہ کے اس ارشاد کو انہوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ امت مسلمہ خدا کے قانون کو اپنانے کے بجائے، اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی کا معیار بنانے کے بجائے، اس نے خدا کے اس کلام کو، اس نظام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اور امت مسلمہ دوسری چیزوں کی طرف لپک رہی ہے۔ مجھے کامیابی پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خدا نے جو پروگرام دیا امت نے اس کو ہٹا کر بازو میں رکھا۔ امت کہتی ہے خدا اور رسول پر ایمان لانے کے باوجود کہ بھئی اب اللہ رسول کی باتیں آج کے زمانے میں چل نہیں سکتی، ذرا اس کو ہٹا کے بازو میں رکھو۔ اب یہ امت کامیابی کے لیے دنیا کی دیگر قوموں کے نقش قدم پر چل رہی ہے، ان کے طریقوں کو فالو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ فلاں قومیں کامیابی کے لیے کیا کرتی ہیں، یہ قوم بھی وہی کر رہی ہے۔ دوسری قومیں کامیابی کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، فراڈ کرتی ہیں، 420 اور مکاری کرتی ہیں۔ تو اب اس قوم نے بھی سمجھ لیا کہ کامیابی کا معیار یہی ہے، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو سچائی کو، وعدے کے ایفا کو، امانت داری کو، ان تمام چیزوں کو لپیٹ کر باہر رکھو۔ اب یہی دھوکہ، فراڈ، 420 ان چیزوں کو اپناؤ۔ میرے دوستو، یہاں پر کھل کر دو ٹوک انداز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا دیجئے۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنی قومیں ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے سوا جتنی قومیں ہیں، وہ قومیں جھوٹ کے راستے سے، دھوکہ دہی کے راستے سے، مکاری کے راستے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ دنیا میں کامیابی کبھی جھوٹ سے حاصل نہیں کر سکتی، کبھی دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے کامیابی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان قوم کی کامیابی کا راستہ وہی ہے جو خدا نے اپنے کلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے بیان فرمایا۔ مسلمان کامرانی چاہتے ہیں تو انہیں قرآن کی طرف آنا ہوگا،
انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اگر وہ ان کو چھوڑ کر، ان کو لپیٹ کر، ان کو بازو میں رکھ کر غیروں کی نقالی کریں گے، ان کے طریقوں کو اپنائیں گے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنے گی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حالت مسلمانوں کی ہوگی۔ اور اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے کلام اور پیغام کو چھوڑا، غیروں کی نقالی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو نہ دنیا مل رہی ہے، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو خدا کہیں گے کہ تو نے میرا قرآن چھوڑا، خدا بھی دھتکار دیں گے، دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی نہیں ملی۔ تو میرے دوستو، اب آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ رب العزت نے جو باتیں کہیں ان باتوں کو اپنائیں۔ خدا نے کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو میں نے جو قرآن تمہاری بھلائی، تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی، تمہاری بہتری، تمہاری معاشرت، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار کی بھلائی اور بہتری کے لیے نازل کیا، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو، اور خدا نے جو منصوبہ بتایا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، اس پر عمل تو کرو۔ تم پڑھو گے ہی نہیں، سمجھو گے ہی نہیں اللہ کے پیغام کو، پھر تم اس پر عمل کیسے کرو گے؟ عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کے یہاں تمہیں قرب کیسے حاصل ہوگا؟ شیخ الہند رحمہ اللہ نے مالٹا کی جیل سے باہر آنے کے بعد تمام علماء کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، مالٹا کی جیل کی تنہائیوں کے اندر میں بہت غور کرتا رہا۔ آج پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان کے اندر مسلمان اتنی گری ہوئی حالت میں کیوں ہیں؟ دن بدن مسلمانوں کا وقار کیوں گر رہا ہے؟ مسلمانوں کی حیثیت کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے جیل کی تنہائی دن اور رات میں بہت غور کیا۔ اس غور کے نتیجے میں دو وجوہات میری سمجھ میں آئی۔ پہلی وجہ یہ ہے اس امت کی پستی کی، اس امت نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، اور اس امت کی پستی کا دوسرا سبب فرقہ بندی ہے۔ آج دیکھیے کہ امت کا قرآن سے بالکل تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جس قوم کی ہدایت کے لیے، جس جماعت کی اصلاح کے لیے خدا نے یہ قرآن، یہ پروگرام دیا تھا، اس قوم کے، اس جماعت کے 90% سے زائد لوگ خدا کے اس پیغام کو پڑھنا تک نہیں جانتے۔ اب جب وہ پڑھنا ہی نہیں جانتے تو آگے کے جو قرآن کے حقوق ہیں تو اس کو تو بس بازو میں رکھیے، بولنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اب جس خدا کے کلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہو، بھلا بتائے ہم کامیابی کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ امت کا تعلق موجودہ دور میں قرآن سے رسمی سا رہ گیا ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ قرآن دیکھتی ہے تو اس کو اٹھاتی ہے، چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، دل سے چمٹاتی ہے، اور پھر اس کو قیمتی کپڑے میں سی کر، اس کا جزدان بنا کر گھر کی سب سے اونچے مقام پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے خدا کے اس کلام کو فقط برکت کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت اس کتاب کو اس جزدان سے نکالا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ اگر کچھ پڑھیں گے تو مردے کی مغفرت ہو جائے گی۔ دکان اور مکان کا افتتاح ہوتا ہے تو اس موقع پر جزدان سے اس کلام کو باہر نکالا جاتا ہے، چلو کچھ پڑھ لو، تھوڑا بہت الٹا سیدھا جیسے بھی آتا ہے، تاکہ خوب پیسے ملے،
بکری بہت ہو اور ہماری دکان اور ہمارے ساز و سامان کا چرچا ہو جائے، بس امت کا تعلق قرآن سے بس اتنا رسمی سا رہ گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہوتا ہے، بخار نہیں اترتا، کوئی بیماری بہت ستانے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی کچھ قرآن پڑھوا کر لاؤ اس پر۔ میرے دوستو، خدا نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا، بے شک قرآن میں یہ سب فائدے موجود ہیں۔ قرآن کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد تھا قرآن کے پروگرام کو سمجھنا۔ یہ اللہ کا ایک پیغام ہے بندوں کے نام۔ بندوں کو چاہیے کہ خدا کے پیغام کو سمجھے، خدا چاہتا کیا ہے، خدا کہتا کیا ہے، اور خدا کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، خدا کس چیز کو پسند نہیں کرتا، کون سا راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کون سی وہ راہیں ہیں کہ جس پر جانے سے اللہ کی ناراضگی اور غصہ اترتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ خدا نے بتائی۔ ایک مسلمان کو، خدا کے ماننے والے کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کس خلوص اور شفقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کی کس طرح خدمت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور معاملہ کرنا ہے، سماج میں جو دبے کچلے لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پروگرام ہے جو خدا نے اس کلام پاک میں نازل فرمایا، اور امت اس سے بہت دور ہو گئی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو بھی اپنی نظروں سے گرا دیا۔ بس خدا کی نظر سے کیا گری، یہ امت دنیا کے ہر انسانوں کی نظروں سے بھی گرتی چلی گئی، اور اس امت کی تباہی اور بربادی کا دوسرا سبب ہے فرقہ بندی۔ آج امت مسلمہ خدا کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں، مختلف مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میں تبلیغی ہے، تو دیوبندی ہے، میں بریلوی ہوں، تو جماعت اسلامی ہے، میں اہل حدیث ہوں، تو فلاں ہے، میں ڈھمکا ہوں۔ اس قسم کے مختلف قسم کے مسلکوں اور فرقوں کے اندر بٹی ہوئی، اور ہر ایک نے اپنے اپنے مسلک کی طرف ایک چاک کے ذریعے ایک چار دیواری بنا لی۔ اب وہ کہتا ہے نہ میں اس سے باہر نکلوں گا، نہ کسی کو اس کے اندر آنے دوں گا۔ اب جو جتنے میرے ساتھ ہیں وہی سچے ہیں، وہی حق ہیں، وہی جنتی ہیں، اور میری باؤنڈری کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، غلط ہیں، کافر ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اس صورتحال نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ الامان والحفیظ۔ پچھلے زمانے میں بھی دشمنوں نے مسلمانوں کے انہی اختلاف کا فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان کے اندر اس وقت جو موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے وہ بھی مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو بھرپور طریقے پر ہوا دینے میں لگی ہوئی ہے کہ یہ مسلمان بس آپس میں سر پھٹول کرتے رہیں، خود لڑتے رہیں، خود مرتے رہیں، خود ایک دوسرے کو کافر کافر کھیلتے رہیں، اور ان کی نظر کبھی ہماری طرف کو نہ آئے۔ موجودہ حکومت کا بھی یہی پروگرام ایجنڈا ہے جو اس وقت چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا بس مسلمانوں میں فرقہ واریت کو جگا دو اور ان کو کھڑا کرو ایک دوسرے کے خلاف اپنے کچھ ایجنڈوں کو درمیان میں رکھ کر۔ اب یہ خود لڑتے رہیں گے، یہ خود مرتے رہیں گے، اب ان کے لیے کسی فساد کرانے کی کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا دوسرا سبب۔ مسلمان عزت و افتخار چاہتے ہیں اس ملک میں اور پوری دنیا کے اندر، تو بس اس کے دو ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور دوسرا راستہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کو قرآن سے قریب ہونا ہوگا۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، مسلمانوں کو پورے خلوص کے ساتھ اپنی غلطی کا خدا کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا ہوگا اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی فکر کوشش کرنی ہوگی۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ منظر تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ بس اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو قرآن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے پیغام اور اس کی ہدایت کو قبول کرنے اور اپنانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے قدردانوں کو پیدا فرمائے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے والوں کو جنم دے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔